जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सूरह हुजरा फ़त्ह का सेकंड एपिसोड आज हमारे सबक का हिस्सा है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कुरान पाक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ रहिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखिए, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ दिन आखिरत की भलाइयाँ हमारे मुक़द्दर का हिस्सा होगी। फ़स्तअऊज़ु करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनक तहतश शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إخفاء करेंगे فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا। अलिफ से पहले दो ज़बर आ जाएं तो एक को
سائن کو ریڈ کر تو ایک کو سکپ کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے آپ شہیدہ پڑھا. محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اظہار ہوگا اجرا عظیما. اب آ جاتے تفسیری باتوں کی طرف. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہوا ان ایمان والوں سے، اذ یبایعونک، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے. اس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے. فعلم ما فی قلوبہم، تو ظاہر ہو گیا جو ان کے دلوں میں ہے. فانزل السکینۃ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ اوپر سکینہ نازل کر دیا. علیہم واصابہم فتحا قریبا، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے صحابہ کی یہ شان تھی. اسی موقع پر ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی مبارک سے پانی نکلا اور 1400 کے قریب صحابہ کرام نے پانی پیا اور ان کے سواری کو بھی پلایا گیا. تو اس قدر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کریمی ہے، حضور کے معجزات ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ وعدہ فرمایا اللہ نے مغانم کثیرت، کثیر مال غنیمت، تأخذونہا، تم اس کو پالو گے. اور بہت ہی خوشخبریاں دی گئیں. آگے جو خبریں آ رہی تھی، خیبر تھی، فتح مکہ تھا، جتنی بھی غزوات اور فتوحات، ان سب کا ذکر فرمایا. فرمایا کہ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کا دستور وہ چینج نہیں ہوتا. اس نے یہ لکھ رکھا ہے کہ جو اس کے دین کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اس کے راستے میں کھڑا ہو جائے گا، اللہ اس کو فتح نصرت عطا فرمائے گا. جب ہی مسلمانوں کو زوال آیا، ان کی اپنی کچھ باتوں کی وجہ سے یا آزمائش کے طور پر آیا، ورنہ ایسا نہیں ہوا کہ دین کے ماننے والے مخلص خلوص سے کھڑے ہو جائیں اور پھر ان کو فتح نصرت نہ حاصل ہوئی ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے دستور کو چینج ہونا. كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب رہیں گے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. تو اللہ جل وعلا کے راستے میں نکلنے والوں کو پھر اللہ تعالیٰ فتح نصرت عطا فرماتا ہے. یہاں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی تھی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ فرماتے ہیں. ان ساری چیزوں کا ذکر ہے. آگے اس خواب کا ذکر ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، تحقیق اللہ نے سچ کر دیا اپنے رسول کے اس خواب کو. لتدخلن المسجد الحرام، ضرور تم داخل ہوں گے مسجد حرام انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ. محلقین رؤوسکم مقصرین لا تخافون، اپنے سروں کا حلق کراتے ہوئے، بالوں کو منڈواتے ہوئے. لا تخافون، تم کوئی خوف نہیں کرو گے. تو اس وقت کچھ کفار جو ہے بتانا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ
اس کے حبیب کا اس خواب کا کیا بنے گا؟ تو فرمایا کہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ داخل ہوں گے، یہ نہیں کہا گا اس سال کا نہیں ذکر ہے، تو انشاءاللہ اگلے سال پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے اور فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ ذالک فتحا قریبا، یہ قریبی فتح ہے۔ دین اسلام کے حوالے سے یہ بات یاد رکھے، اللہ نے واضح قرآن میں لکھ رکھا ہے، فرما دیا والذی ارسل رسولہ بالہدی۔ مفتی یامہ یار خان نعیمی تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں، فرماتے اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی ذات کا تعارف کراتے فرمایا رب وہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ غالب کرے تمام دینوں پر، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ اور آگے والی تو دین اسلام کا پرچم کبھی سرنگوں نہیں ہونے والا، قیامت تک اس کا پرچم بلند رہے گا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے والے بلند رہیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں وعدہ کر رکھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا دین کے ماننے والوں، اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے رہے دین پر تو پھر غالب رہو گے۔ ان کنتم مؤمنین وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شرط ایمان رکھی ہے، ایمان کامل رہے گا، ایمان کے اوپر مضبوطی سے رہو گے تو دنیا کی بادشاہی، دنیا کی سربراہی تمہارے پاس رہے گی، تم غالب رہو گے، مغلوب نہیں ہوگا۔ آگے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اس آیت میں، تفسیر نعیمی میں مفتی یامہ یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، فرماتے محمد رسول اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا تعارف کیا، فرمایا میرا جو نبی ہے محمد وہ اللہ کے رسول ہیں، رسول ہیں، رسالت کا ذکر ہے، کیونکہ جیسے بھی نبی کا لفظ عام ہے اور رسالت کا خاص ہے، نبوت کا جو اس بات کو یاد رکھے ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رسولوں میں سے اولو العزم، پھر اولو العزم رسولوں میں سے سید الانبیاء ہیں، تو فرمایا میرا محبوب محمد رسول اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر حضور کے صحابہ کا ذکر والذین معه اشداء علی الکفار، ان کے جو صحابہ ہیں پیروکار ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں نرم ہیں، تم ان کی پیشانیوں میں دیکھو گے ان کو رکوع اور سجود کی حالت میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، سیما فی وجوہ من اثر السجود، ان کی پیشانیوں میں سجدوں کے علامات ہیں، ذالک مثل فی التوراۃ، ان کی مثل تورات میں ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ صحابہ کرام کو کہا گیا کزر ان اخرج شطأہ، اس کھیتی کی طرح، کھیتی اس لیے کہا گیا کہ کھیتی بھی شروع میں نرم ہوتی ہے لیکن ایک وقت طاقت پکڑ جاتی ہے، اور اس لیے یہاں پہ ذکر کیا کہ ابتدا میں حضور کے صحابہ کمزور تھے، پھر ایک وقت آیا کہ پوری دنیا میں ان کے نام گونجے، اور پھر انہوں نے لاکھوں مربع میل کے اوپر خلافت کے نظام کو قائم کیا، تو فرمایا فآزروا فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار، فرمایا کہ کسانوں کو تعجب میں ڈالتی ہے، لیغیظ بهم الکفار، تاکہ کفار ان سے غصے ہوں، ناراض ہوں، اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ ایسا دیا، لیغیظ بهم الکفار۔ اور اس کا ایک اور معنی دیکھتے ہیں تفسیر کی روشنی میں، یہ دیکھیں فرمایا لیغیظ بهم الکفار، تاکہ ان سے کافروں کے دل جلے، یعنی صحابہ کرام کو کھیتی سے تشبیہ اس لیے دی گئی تاکہ ان سے کافروں کے دل جلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام سے جلنا کافروں کا طریقہ، اللہ تعالی ہم سب کو ان کی الفت نصیب فرمائے، اور فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ نے ان میں سے ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں سے وعدہ فرمایا۔ اس آیت کے شروع میں صحابہ کرام کے اوصاف بیان کیے گئے اور آخر میں ان کی مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت دی گئی۔ یاد رہی کہ تمام صحابہ کرام صاحب ایمان، نیک اعمال کرنے والے، اس لیے یہی وعدہ سبھی صحابہ کرام پہ سچا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ قرآن پاک کے سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔